جی دوستو، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. درد بہت زیادہ ہے میری ٹانگ میں اور کمر میں، لیکن ایسے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں کہ مجھے مجبوراً جو ہے یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ ایک آصف پرویز نامی 37 سالہ نوجوان کو سزائے موت ہوئی ہے. یہ لڑکا کرسچن ہے. یہ لاہور کی ایک ہوزری فیکٹری میں کام کرتا تھا. اس کے سپروائزر نے اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور اسلام سے متعلق اس کو یہ تبلیغ کرنے لگ گیا. تو آصف پرویز نے کہا کہ میں اپنا مذہب جو ہے، کرسچن مذہب ہے میرا، میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور میں مسلمان نہیں ہوں گا. لہٰذا ایسے اس کے لیے مشکل حالات پیدا کیے گئے کہ اس کے لیے ہوزری فیکٹری میں کام کرنا ممکن نہیں رہا، اور اس نے جو ہے وہ ہوزری فیکٹری چھوڑ دی. 2013 کا واقعہ ہے. 2013 میں پھر اس سپروائزر نے اس کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے تو اس کو بلاسفیمی کے قانون کے تحت، یعنی توہین مذہب کے قانون کے تحت جیل میں بند کروا دیا. اب بلاسفیمی لا جو ہے، یہ اس کی سزا جو ہے وہ ایک جرمانے سے لے کر سزائے موت تک جو ہے یہ اس کا ہو سکتی ہے. یعنی آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. میکسیمم پینلٹی، کیپٹل پنشمنٹ. 3 روز پہلے یا 4 روز پہلے اس کو سزائے موت دے دی گئی ہے، اور اس کے اوپر کافی واویلا ہو رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کوئی شخص اپنا مذہب بدلنا نہ چاہتا ہو تو آپ اس کے خلاف سازش کریں، اس کو جیل میں ڈالیں، پھر اس پہ مقدمہ چلائیں اور پھر اس کو سزائے موت دے دیں. یہ واقعہ آسیہ بی بی کے واقعے سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. چلو، آسیہ بی بی 8-9 سال جیل میں رہی ہے، 10 سال، اور اس پہ مقدمہ چلا، اور پنجاب کا گورنر جو تھے سلمان تاثیر، ان کو آسیہ بی بی کی حمایت کرنے پر جو ہے وہ ایک ان کے سیکیورٹی گارڈ نے جو فنیٹک مسلم تھا، اس نے اسلام آباد میں جو ہے ان کو گولیاں مار کر شہید کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب آصف پرویز کی جو سزا ہے وہ کینسل بھی ہو جاتی ہے، فرض کریں عمر قید ہو جاتی ہے، تو اس کو جیل میں ہی مار دیں گے. دوسرے جو مسلمان وہاں فنیٹک بند کیے ہوئے ہیں، طالبان ٹائپ جو ہوتے ہیں، اور اگر اس کو بری کر دیتے ہیں تو وہ جب باہر آئے گا تو باہر اس کو موب لنچنگ کے ذریعے جو ہے یہ مدرسے والے اور یہ مولوی جو ہے یہ مار دیں گے. اس لیے یہ بڑی سخت اس وقت ضرورت ہے کہ عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ آواز اٹھائیں اور یہ چیک کریں پلیز کہ نہرو لیاقت پیکٹ جو 1950 میں ہوا تھا، ارلی 50s میں ہوا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مائنورٹیز پاکستان میں ہیں اور جو انڈیا میں مسلمان اگر کوئی آنا چاہتا ہے یہاں پاکستان، اور پاکستان کی مائنورٹیز اگر انڈیا جانا چاہتی ہیں کیونکہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ، ان کو ریپریشن کا سامنا ہے، تو ان کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے. اب ایک تو یہ واقعہ ہے. اب اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مائنورٹیز کے لیے کتنا مشکل ہے پاکستان میں رہنا، دوسرا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا واقعہ جو ہے وہ ٹھٹھا ایک جگہ ہے سندھ میں، وہاں سے متعلق ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ٹھٹھا کے 5,000 ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا ہے یا قبول کرنے جا رہے ہیں. اس قسم کی خبر جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی. تو اس وقت بھی میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، اور میں نے لوگوں سے پاکستان میں جو کراچی میں ہمارے دوست
مائنورٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو کہا تھا کہ اس کی انکوائری کریں اور اس کی انکوائری کر کے مجھے بتائیں. وہ ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں بتایا. 2 مہینے ہو گئے ہیں یا شاید زیادہ ہو گئے. ان کے اپنے مسائل ہیں. لیکن اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ٹھٹھا کے اندر ایک بستی ہے جس میں لگ بھگ 5,000 ہندو رہتے ہیں، جس میں بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں. ان کو ایک انتہائی جاہل مولوی نے ان کو جنت کا ٹکٹ فروخت کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا ہے. مطلب اس نے یہ کہا کہ جی یہ سب مسلمان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو میں نے وہ ویڈیو بڑے غور سے دیکھی اور میں نے اس میں دیکھا کہ جو بستی ہے وہ ایک شینٹی ٹاؤن ٹائپ بستی ہے. یعنی وہ ایک کچی بستی ہے جس میں کپڑے اور چادروں کے ساتھ جو ہے وہ دیواریں ہیں، اور چھت کے اوپر پلاسٹک جو ہوتا ہے شاپر بیگ ٹائپ پلاسٹکس ہیں، اور دروازے زیادہ تر گھروں کے آگے دروازے نہیں ہیں بلکہ کپڑے کا ٹاٹ سا ایک بوری کا ٹاٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب مجھے یہ خبر پہلے ملی تھی، اس میں یہ تھا کہ یا آپ مسلمان ہو جائیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن جو ویڈیو مجھے اب میں نے دیکھی ہے اس میں وہ مولوی ان کو کہہ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے ہم لوگوں کو، یعنی جو دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو، ان کو بتا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے. تو اس کے اوپر پشپندرا صاحب نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا ہے اپنا کل، اور اس میں انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا ہے اور تفصیلات بتائی ہیں اس واقعہ کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ this process of conversions, forced conversions has to come to an end. It has to stop. اور یہ سٹاپ کرنے کے لیے بھارت کو آگے آنا ہوگا. بھارت نے ہمیشہ اپنے ہمسائے ممالک میں گندی اور خراب حکومتوں کے وجہ سے جو لوگوں کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، بلکہ ان کی مدد بھی کی ہے. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھارتی لوک سبھا میں اٹھایا جانا چاہیے اور اس کے اوپر ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے. اور جو ہندو اور کرسچن اس قسم کی چیزوں کے شکار ہو رہے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، میں پاکستانی سول سوسائٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا اچھا ملک ہے اور بڑا جی وہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ اس میں نقائص ہیں، لیکن جنرلی آپ بڑے سخت نیشنلسٹ بنتے ہیں، پاک آرمی کا بڑا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ لوگ ہپوکریٹس ہیں، آپ لوگ جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، فراڈی ہیں. آپ کا جو لیفٹ ہے نا، جو اس کو بایاں بازو کہتے ہیں، وہ بھی فراڈ ہے، وہ بھی فراڈ ہے، اور آپ کے لبرلز بھی فراڈ ہیں. اگر آپ فراڈ نہ ہوتے تو آج پاکستان کا پورا لیفٹ جو ہے وہ ان 5,000 جو ہندو بستی ہے وہاں پہ ان کی حمایت کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے، ان کا دفاع کر رہے ہوتے، ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا ہوتا. پورے ملک میں آپ لوگ مظاہرے کر رہے ہوتے. یہی لبرلز ہیں، وہ بھی یہی کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور وہ نہ کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے لوگ، پاکستان کے جو لوگ ہیں، سول سوسائٹی ہے، یہ مائنورٹیز کے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی
تو آنے والے وقت میں جو بربادی کا طوفان آ رہا ہے پاکستان کی طرف، سب سے پہلے یہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کوریڈور بنایا جائے جہاں سے یہ 5,000 ہندو یا جو بھی کوئی ہندوستان کی جانب نقل مکانی کرنا چاہتا ہو، پاکستان میں ریلیجس پرسیکیوشن کی وجہ سے، وہ اس ڈپلومیٹک یا اس ٹیریٹوریل کوریڈور سے ہندوستان پہنچ سکے۔ دیکھیں، یہ ویڈیوز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کے اندر ہم پرسپیکٹیو نہیں دیتے، اگر ہم اس کے اندر پالیسی نہیں دیتے، اگر اس کے اندر ہم آگے کا لائحہ عمل نہیں دیتے۔ اور میں اپنے 5,000 ہندوؤں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ٹھٹھا والوں کو، کہ آپ کے لیے میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک پورے ہندوستان میں آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی خلاف جو احتجاج ہے، اس کی پکار جو ہے، وہ پورے ہندوستان تک نہ پھیل جائے۔ بہت شکریہ۔